وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال کہا لقد ظلمك تحقیق ظلم کیا اس نے تجھ پر بسؤال نعجتک سوال کر کے تیری دمبی کا الی نعاجی اپنی دمبیوں کے ساتھ. یعنی پیچھے یہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن انہوں نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، ایک دن لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. تو یہ عبادت والے دن ہی اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ دو افراد ان کے گھر دیوار پلان کر جو ہے وہ آ گئے اور اپنا جھگڑا پیش کرنے لگ پڑے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اور اس کے دوسرے کے پاس 99 دمبی ہے. اب یہ 99 دمبی ہے اس کے پاس ہے، اب اس کے باوجود یہ میری دمبی بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یعنی یہ میری بھی حاصل کر لے اور یہ مجھ پہ چڑھائی بھی کر رہا ہے اور میری بات میں بھی میرے اوپر جو ہے غالب آ رہا ہے. تو ہمارا فیصلہ کر دیں. اب اس کا فیصلہ جو ہے یہ انہوں نے کیا داؤد علیہ السلام نے کہ تحقیق ظلم کیا اس نے تجھ پر تیری دمبی کا سوال کر کے بھی الی نعاجی اپنی دمبیوں پر، یعنی کہ تیرے پاس پہلے ہی اس کے پاس پہلے 99 دمبیاں اور دوسرے کے پاس ایک ہے، وہ دوسری کو بھی لینے کے درپے ہوا ہوگا کہ یہ بھی مجھے مل جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ اور بلا شبہ بہت سے شرکاء، خلطاء خلید سے اس کی جمع شرکاء یعنی کاروبار میں دو بندے جو شراکت کرتے ہیں، یہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ البتہ زیادتی کرتے ہیں ان کے بعض عَلَى بَعْضٍ بعض پر. انہوں نے کہا کہ بہت سارے بندے ایسی ہیں جو آپس میں ان کا کوئی کاروباری لین دین ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور تھوڑے ہیں وہ ایسے، یعنی ان میں سے ایسے لوگ تھوڑے ہیں. یعنی یہ جنرل ایک بات انہوں نے بیان کی کہ یہ تو ظلم کر رہا ہے، تیرے پاس پہلے 99 دنیا تو اس کی تم بھی لے رہا ہے. اکثر لوگ جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں. یہ جنرل انہوں نے بات بتائی اور آج بھی ہمارے ساتھ یہ معاملے اسی طرح ہے. کاروباری شراکت لوگوں کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملے ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے میرے پاس ہی سارا کچھ آ جائے، میں اس کا بھی چھین لوں. یہ آج ہماری بھی صورتحال، اللہ ہمیں معاف فرمائے. جب ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، جب کاروباری لنک ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ جس طرح مثلاً فرض کرتے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی سودا کرتے ہیں، جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ، جھوٹ، فراڈ جس طرح آج ہمارے چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری معاملہ یہ ایسا بس کھڑا کر لو اپنے پاس، جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے دوسرے کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر لیا جاتا ہے، جھوٹ بول کے دوسرے کا مال بھی ہڑپ کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر برکت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، پھر وہ معاملہ جو وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ تو یہ اکثر کی بنیاد پہ انہوں نے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں اسی طرح بعض لوگ بعض پر زیادتی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں
وقلیل ماہم، اور وہ تھوڑے ہی ہیں ایسے لوگ. لیکن جو ایمان والے، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈر اپنا ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں ایسے کرتے. اللہ، یہ استثنائیت ہے کہ اکثر ایسا کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اور نیک عمل والے ایسا نہیں کرتے. لیکن ایسے لوگ وہ تھوڑے ہی ہیں. اور حقیقت بات ہے آج بھی ایسے چند لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو کاروباری معاملات ہیں یا دیگر معاملات ہیں انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کاروبار ہم نے کرنا. پتہ نہیں اس نے کاروبار میں مجھے دھوکہ دے جانا، اس نے میرا بھی مال ہڑپ کر جانا. یہ عام ہمارے یہ خبریں اس طرح کی آتی جی، اس نے اس کے ساتھ مل کے کاروبار کیا، اس نے لے کے بھاگ گیا جی، اس نے پیسے دبا لیے، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. چند لوگ ہیں. ورنہ آج کل ہمارے ہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ معاملے حد سے ہی بڑے ہوئے. تو کچھ لوگ ہیں، قلیل، یہ تھوڑے لوگ ہیں آج بھی ایسے ہی کہ تھوڑے لوگ ہی ہیں جو حق پر چلتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ چلتے ہیں. وَظَنَّ داؤد، یہ فیصلہ تو کر دیا انہوں نے. وَظَنَّ داؤد، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے، یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے کہ انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو آزمایا. فاستغفر ربہ، تو اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑا رکوع میں اور رجوع کیا. اور فیصلہ تو کیا کر دیا داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مجھے ہی آزمایا ہے اللہ تعالیٰ، کہ میری ہی آزمائش کی ہے. فوراً اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع میں گر پڑے، اللہ کے سامنے جھک پڑے. کیا اس میں معاملہ ہے؟ کیا ان کی جو ہے بخشش تھی، کیا ان کی آزمائش تھی جو انہوں نے بخشش مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بھی بعد میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کوئی صحیح وضاحت نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی کوئی صحیح حدیث میں وضاحت نہیں ہے. لیکن اسرائیلی روایتوں میں واقعات کچھ ہے. اسرائیلی روایتیں یہ وہ روایتیں ہوتی ہیں جو بنی اسرائیلیوں سے چلتی آ رہی تھیں، پہلے لوگوں سے، پہلی امتوں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسرائیلی روایتوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، نہ تو اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو. کیونکہ اسرائیلی انہوں نے بہت ساری مکسنگ کی ہوئی ہے، کئی باتیں سچی کئی باتیں جھوٹی. اس لیے آپ نے ہمیں اس کو جھٹلاؤ بھی نہ اسرائیلی روایتوں کو، اس کو تصدیق بھی نہ کرو ہاں یہ بات صحیح ہے، اور یہ بھی نہ کہو کہ بات یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے وہ بات صحیح ہے جو پیچھے سے چلتی آ رہی، اور ہو سکتا ہے بات انہوں نے وہ بات مکس کر کے غلط بات کی ہو. تو اسرائیلی روایتوں میں کیا ہے کہ ان کی داؤد علیہ السلام کی بھی 99 بیویاں تھیں. یہ تو آتا ہے روایتوں میں اس دور میں اتنی بیویاں ہوتی تھیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے. پہلی اسلام میں آ کے اسلام کے ابتدائی دور میں بھی زیادہ بیویاں رکھنے کی گنجائش تھی، لیکن بعد میں یہ حکم نازل ہوا چار کے زیادہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی نکاح کرنے کی. تو پہلے یہ تھا، تو ان کی بھی بیویاں اتنی تھیں. اب کیا اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس 99 بیویاں تھیں. اب ان کا ایک فوجی تھا داؤد علیہ السلام کا، اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. کہ اب اسرائیلی روایتوں میں کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ تو میری بیوی ہونی چاہیے، میں حکومت کر رہا ہوں اور یہ بڑی سمجھدار ہے. اس کے بارے میں پتہ چلا بڑی عقل مند خاتون ہے، ایسی خاتون تو جو ہے یہ ملکہ ہونی چاہیے تاکہ مجھے بھی مشورے دے حکومت چلانے کے بارے میں. یہ ان کے دل میں خیال آیا. اور کچھ نے تو بہت آگے تک اسرائیلی روایتوں میں باتیں کر دی کہ انہوں نے جی ان کو قتل بھی کروا دیا، اس فوجی کو خود اس سے نکاح کر لیا. یعنی بہت آگے تک الزامات تک بات جو پہنچ جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کیوں کہ یہ اللہ کے نبی سے ایسی بات جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے دھوکے سے کسی فوجی کو بھیج دیا ہو یا فوجی کو قتل کروا دیا اور زبردستی اپنی بھی 99 بیویاں اور اس کی بھی ایک بیوی کو اپنے قبضے میں کر لیا یا اس کے ساتھ بعد میں نکاح کر لیا. یہ اللہ کے نبیوں کے کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جو بندہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے گا نا کہ اس آیت سے مراد ان کی 99 بیویاں تھیں، انہوں نے اس کی بھی بیوی تھی علی طرح، میں اس کو 160 کوڑے لگاؤں گا. کہ 80 کوڑے تو شریعت نے سزا دی ہوئی ہے کہ جو ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے نا 80 کوڑے، اور یہ نبی کے اوپر الزام ہے، یہ ڈبل اس نے جرم کیا ہے. تو جو بندہ یہ بات کہے گا میں اس کو 160 کوڑے لگاؤں گا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. اس لیے یہ جو روایتیں اسرائیلی روایتیں، اس لیے ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے. مفسرین کرام نے بہرحال اس کے بارے میں یہ باتیں کی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا، اور خیال کے اوپر شرعی طور پر پکڑ نہیں ہوتی، کہ خیال آیا ہو کہ یہ عورت جو ہے سمجھدار خاتون ہے، یہ حکومت میں ملکہ کی حیثیت سے ہونی چاہیے. خیال ضرور آیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اسی اعتبار سے. کچھ نے کہا کہ یہ فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں پھر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر کہ میرے پاس پہلے 99 دنبیاں ہیں اور یہ ایک دنبی جو ہے اس کی بھی یہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. فوراً اپنے دل میں خیال ہے کہ میرے پاس تو پہلے 99 بیویاں میں اس کی بیوی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں. فوراً فاستغفر ربہ اپنے رب سے بخشش مانگی. یعنی زیادہ سے زیادہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں روایات کی بنیاد پر کہ دل میں خیال آیا ہوگا ورنہ حقیقی طور پہ ہم نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ قتل کروا دیا اس کو کر لیا. یہ خیال آنے پہ شرعی طور پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ہمارا بھی معاملہ شرعی طور پر ایسا ہے ہمارے دل میں خیالات سو آ جاتے ہیں جب تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے اور یا منہ سے بولا نہ جائے ہمارے اوپر شرعی طور پر پکڑ نہیں ہوتی. بلکہ صحابہ کرام بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تو بڑی ایسی باتیں آ جاتی کہ ہم زبان پہ بھی لانا گوارا نہیں کرتے. ایسے ایسے ہم بھی ہیں. انسان ہے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے نا ہمارے دل میں بہت سارے خیالات بہت ساری سوچیں ایسے آ جاتی جو نیگیٹو ہوتی ہیں. بظاہر ہم منہ سے نکالنی پسند نہیں کرتے لیکن دل میں خیال آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے خیالات پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے جب تک بندہ وہ کام کر نہیں لیتا اس خیال کے مطابق یا جب تک منہ سے وہ بات نکال نہیں لیتا کہ میں یہی کام کو کروں گا ایسے کر لیتا ہے پھر وہ پکڑا. خیال آنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی انسان کو کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ پھر کہ زیادہ سے زیادہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ چلے خیال آیا کہ یہ عورت تو جو ہے سمجھدار عورت ہے یہ حکومت میں آنی چاہیے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کے طور پر یہ معاملہ ہوا اور فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ کہیں اللہ نے میری تو آزمائش نہیں کی کہ میرے پاس بھی 99 بیویاں اور میں اس کی دوسرے کی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. فاستغفر ربہ اپنے رب سے بخشش مانگی. وخر راکعا واناب اور وہ گر پڑا رکوع میں اور رجوع کیا. یعنی ہماری بھی کیفیت یہی نہیں چاہیے اگر اپنے دل میں وسوسہ بھی آ جاتا ہے خیال کو برا بھی آ جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. استغفر اللہ تو یار یہ میرے دل میں سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. پکڑ تو نہیں ہے اس پہ لیکن اس پہ بھی اگر بری سوچ بھی ہمارے دل میں کوئی آ گئی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اللہ مجھے معاف کر دے میرے دل میں کہاں کا ایسے برا خیال جو ہے وہ آ گیا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ انسان کا معاملہ ہونا چاہیے. ان کی سیرت ہمارے سامنے فاستغفر ربہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ میری آزمائش تھی اپنے رب سے بخشش مانگی. اللہ فرماتے ہیں فغفرنا له ذلک پھر ہم نے اس کی یہ غلطی جو ہے یہ سوچ جو ہے یا جو بھی تھا وہ ہم نے اس کو معاف کر دیا. جب ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی ہمیں مل جاتی ہے. ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے یا کوئی ایسا کام کر بھی نہیں فرض کریں کر بھی نہیں خیال کی بات جو ہے نا اس پہ پکڑنے کر بھی لیتے ہیں کوئی گناہ کا کام تو جب اللہ تعالیٰ سے بخشش ہم سچے دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بخشش مانگی ہم نے اس کو معاف کر دیا. جب سچے دل سے معافی مانگتے ہیں نا ہمیں مانگنی چاہیے معافی استغفار کثرت سے کرنی چاہیے. انسان سے 100 بھول چوک ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی گناہ کیا نہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ استغفار اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ سے معافیاں مانگتا ہی رہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کوئی بھی کلمہ استغفر اللہ والا تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اس کو غموں پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکلنے کی اس کے لیے راہیں بھی بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ استغفار کی برکتیں ہیں. اس لیے ہمیں استغفار جو کثرت سے کرنا چاہیے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اللہ فرماتے ہیں اس نے بخشش مانگی ہم نے اسے معاف کر دیا بے شک وہ ہمارے پاس بڑا قریبی بندہ تھا. زلفا سے قریبی قربت سے ہے کہ یہ ہمارا بڑا قریبی بندہ تھا اور بڑا اس کا ہمارے ہاں ایک اچھا ٹھکانہ تھا. یعنی یہ اللہ کے نبی تھے ہمارے ہاں اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے. یہ اللہ نے خود اپنے نبی کی یہ بات یہاں پہ واضح کی. یعنی ہم بھی اسی نہج پہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہ اسرائیلی روایتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم اس کی تصدیق نہ کرو تو میں ایسی نیگیٹو سوچ بیٹھ ان کے بارے میں نہ سوچے کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے بڑا اچھا ان کا ٹھکانہ ہے. پازیٹیو سوچ ہے ہمیشہ. ویسے بھی عام ہمیں شرعی طور پر بھی حکم یہی کہ اپنے گمان کو اچھا ہی رکھو. حسن ظن جسے کہتے ہیں حسن ظن ہی دوسرے کے بارے میں رکھنا چاہیے. برا گمان یا بری سوچ دوسرے کے بارے میں نہیں رکھنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. باقی انشاءاللہ